الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد انا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام یقولو فرماتے ہیں، ما جس چیز سے نہیں تو میں روک دوں کم تم کو عنہ اس چیز کے کرنے سے فا پس اجتنبو بچو تم ہو اس چیز سے، وا اور ما جس چیز کا امر تو حکم دوں میں کم تم کو بھی اس کی بجا آوری کا، فا پس او تو کرو منہ اس کو ما جس قدر استطاعتم تم استطاعت رکھتے ہو، فإنما کیونکہ اہلکا ہلاک ہو گئے، الذی وہ لوگ من سے قبلی پہلے کم تم کثرتو بہت زیادہ مسائلی سوال ہم ان کے، و اختلاف اور ان کا اختلاف علی پر انبیائی اپنے ہم نبیوں پر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ میں جس چیز سے منع کر دوں اس سے اجتناب کرو، وما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم اور جس چیز کا حکم دوں اس پر عمل کرو اپنی استطاعت کے مطابق، فإنما أهلك الذی من قبلکم کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں کثرت مسائلہم بکثرت سوالات کی وجہ سے، و اختلافہم علی انبیائہم اور اپنے نبیوں کے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں۔ اس حدیث مبارکہ کا موضوع انبیاء علیہم السلام کی اطاعت ہے۔ مندرجہ بالا حدیث مبارکہ میں 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 آپ علیہ السلام کی اطاعت، نمبر 2 کثرت سوالات کی ممانعت، نمبر 3 انبیاء علیہم السلام سے اختلاف کی ممانعت۔ پہلی چیز آپ علیہ السلام کی اطاعت۔ آپ علیہ السلام کا حکم ماننے میں استطاعت کی رعایت ہے، جبکہ جس کام کو کرنے سے منع فرما دیا اس میں کوئی رعایت نہیں، اس کام سے ہر صورت میں رکنا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، فعل، عمل، تقریر، وصف دراصل اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا ما سوا وہ جو اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اور اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دوسری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی وہ کثرت سوالات کی ممانعت ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے لہٰذا حج کرو۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہر سال؟ اے اللہ کے رسول، آپ علیہ السلام خاموش رہے حتیٰ کہ اس نے یہ کلمہ 3 مرتبہ دہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو واجب ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ صرف دینی مسائل مثلا صوم، صلاۃ، وضو، غسل، عبادات وغیرہ کو جاننے کے لیے
سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ قیامت کب واقعہ ہوگی، قبر کے عذاب کی نوعیت، اللہ پاک کی ذات و صفات وغیرہ کے بارے میں سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ تیسری چیز جو اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی وہ انبیاء علیہم السلام سے اختلاف کی ممانعت ہے۔ اس کے متعلق سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولوں کی مخالفت اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پڑے۔